بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کے متفرق قصے۔ یہ قصہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ فائدہ: سچ فرمایا۔ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کامل الایمان تھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، مندے کا اندیشہ ہو، اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ماں سوا سب سے زیادہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اس وقت، جس کا ترجمہ ہے اس وقت اے عمر۔ علماء نے اس ارشاد کے دو مطلب بتائے ہیں، ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ نے نقل کیا ہے، جس میں عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، صفوان، ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حارثہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں ہے، جو پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جو مال آپ لے لے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔